السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو پاکستان ٹیلی ویژن کے ماضی کی نامور نیوز کاسٹر ماہپارہ صفدر کے بارے میں ہے۔ ان کا شمار پی ٹی وی اردو خبرنامے کی سب سے زیادہ پسندیدہ خاتون نیوز کاسٹر میں ہوتا تھا۔ 1980 کی دہائی میں پی ٹی وی کا خبرنامہ دیکھنے والے ناظرین ماہپارہ صفدر کے خبریں پیش کرنے کے جداگانہ انداز کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ روزانہ رات 9 بجے ایک مخصوص موسیقی کے ساتھ پی ٹی وی کے خبرنامے کا آغاز ہوتا، پھر ٹی وی اسکرین پر ماہپارہ صفدر اپنی دلکش آواز میں خبریں پیش کرتیں تو ایسے لگتا جیسے خبر خود مجسم واقعہ بن کر سامنے چل رہی ہو۔ انہیں الفاظ کے چناؤ اور لہجے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص ردھم میں خبریں پڑھنے میں مہارت حاصل تھی۔ اس زمانے میں پی ٹی وی کی خاتون اناؤنسر ہوں یا پھر نیوز کاسٹر، ان کے لیے سر پر دوپٹہ لینا لازمی تھا اور ماہپارہ صفدر کو مکمل سر ڈھانپے خالص مشرقی انداز میں ٹی وی اسکرین پر دیکھنا ناظرین کو اور بھی بھلا لگتا تھا۔ ایسے لگتا جیسے گھر کا کوئی فرد دن بھر کی روداد سنا رہا ہو۔ وہ جب تک ٹی وی اسکرین پر موجود رہتی، ناظرین پوری توجہ کے ساتھ انہیں دیکھتے اور سنتے۔ ماہپارہ صفدر 15 نومبر 1954 کو لاہور، پاکستان کے سادات گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد سید حسن عباس زیدی ایک شاعر اور محکمہ تعلیم سے وابستہ تھے۔ ماہپارہ کا اپنی 6 بہنوں میں چوتھا نمبر تھا۔ انہوں نے والد کی ملازمت کے دوران سرگودا سے گریجویشن کی، جبکہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے انگریزی اور یونیورسٹی آف لندن سے وومن اسٹڈیز میں ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ دوران تعلیم انہوں نے ریڈیو پاکستان کے پروگراموں میں بھی حصہ لیا۔ 1975 میں انہوں نے بطور نیوز کاسٹر پہلے ریڈیو پاکستان جوائن کیا اور پھر اسی سال وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ ہو گئیں۔ وقت کے چلتے ماہپارہ صفدر پی ٹی وی کی نیوز ٹیم کا لازمی حصہ بن گئیں اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن کا اردو خبرنامہ ان کی ملک گیر پہچان کا باعث بنا۔ ان کے ہم عصر نیوز کاسٹرز میں اظہر لودھی، خالد حمید، عبدالسلام، زبیر الدین اور ثریا شہاب نمایاں تھے۔ ماہپارہ کے ساتھ ساتھ ان سب نیوز کاسٹرز کا شمار بھی اپنے وقت کے باصلاحیت نیوز کاسٹرز میں ہوتا ہے۔ 1979 میں ماہپارہ نے ریڈیو پروڈیوسر اور شاعر صفدر حمدانی سے شادی کی، جس کے بعد وہ ماہپارہ زیدی سے ماہپارہ صفدر ہو گئیں۔ اس دوران وہ پی ٹی وی سے مسلسل خبریں پڑھتی رہیں۔ 1983 میں انہیں نگار ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ 1984 میں وہ پی ٹی وی کی بہترین نیوز کاسٹر کے ایوارڈ کی حقدار ٹھہریں۔ 1986 میں گیلپ پاکستان کے کیے گئے ایک سروے کے مطابق ماہپارہ صفدر پاکستان ٹیلی ویژن کی سب سے زیادہ پسندیدہ نیوز کاسٹر تھیں۔ 1990 میں ماہپارہ صفدر نے پی ٹی وی کو خیر باد کہہ کر لندن میں بی بی سی اردو سروس جوائن کر لی۔ 2006 میں انہوں نے لندن سے شائع ہونے والے عالمی اخبار میں بھی بطور ایڈیٹر کام کرنا شروع کیا۔ وہ 2014 میں بی بی سی سے بطور نیوز کاسٹر ریٹائر ہوئیں، لیکن بی بی سی سے جزوی طور پر وابستہ رہیں۔ ماہپارہ صفدر نے 2022 میں اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب میرا زمانہ میری کہانی لکھی، جسے بہت سراہا گیا۔ ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاتے چلیں کہ ان کا اپنے والد اور شوہر کی طرح شعر گوئی سے بھی رشتہ قائم رہا۔ ناظرین، ماہپارہ صفدر اپنے نام کے ساتھ یوٹیوب پر ایک چینل بھی مینج کرتی ہیں۔ اس ویڈیو کی تیاری کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن کی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ماہپارہ صفدر کے یوٹیوب چینل سے بھی استفادہ کیا گیا ہے اور اس ویڈیو کا مکمل کریڈٹ بھی انہیں ہی جاتا ہے۔ دوستو، آپ ہمارے چینل پر ٹریول اور وائلڈ لائف کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن کے سنہرے دور سے متعلق دیگر ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنا قیمتی تبصرہ کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔